کبھی کبھی کچھ الفاظ صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ ایک احساس ہوتے ہیں، ایک دعا ہوتے ہیں، ایک ایسی تمنا ہوتے ہیں جو روح کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ ایسا ہی ایک جملہ ہے جو کروڑوں دلوں میں بستا ہے، اور جب بھی زبان پر آتا ہے آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی اور دل میں ایک میٹھی سی تڑپ لے آتا ہے۔ وہ جملہ ہے ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ یہ صرف کچھ شبد نہیں ہے، یہ ایک عاشق کا اپنے محبوب کو پیغام ہے، یہ ایک امتی کی اپنے نبی سے درخواست ہے، یہ اس زمین کی طرف ایک کشش ہے جہاں اسلام کا سورج پوری دنیا کے لیے روشن ہوا۔ یہ مدینہ جانے کی آرزو ہے۔ جب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے ہم کو بلانا، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ویزا مل جائے یا ہماری فلائٹ بک ہو جائے، نہیں، اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں آپ کے شہر آنے کی جو تڑپ ہے اسے قبول کر لیجیے، ہمیں اس لائق سمجھیے کہ ہم آپ کے روضے پر حاضری دے سکیں۔ یہ ایک روحانی دعوت کی امید ہے، ایک ایسی دعوت جس کے بنا دنیا کے سارے انتظامات ادھورے ہیں۔ اسلامی پرمپرا میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی زیارت کرنا، یعنی وہاں جانا، ایک بہت بڑی سعادت، ایک بہت بڑا سوبھاگیہ مانا جاتا ہے۔ یہ حج کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار وہ اس شہر کی ہوا میں سانس ضرور لے۔ وہ شہر جس نے پیغمبر کو پناہ دی، وہ شہر جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال گزارے، وہ شہر جہاں آج بھی ان کا روضہ مبارک ہے، جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ کی فضا میں ایک عجیب سا سکون ہے، ایک ایسی شانتی ہے جو دنیا میں کہیں اور محسوس نہیں ہوتی۔ وہاں پہنچ کر دل کی ساری بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس سکون کا مرکز ہے مسجد نبوی۔ اور مسجد نبوی کا دل ہے وہ سبز گنبد، گرین ڈوم، جس کے نیچے اللہ کے سب سے پیارے رسول آرام فرما رہے ہیں۔ جب کوئی دور دیش میں بیٹھا مسلمان اس سبز گنبد کی تصویر دیکھتا ہے یا کسی نعت میں مدینہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کے دل سے ایک ہوک اٹھتی ہے، ایک گہری چاہت، اور تب بے اختیار اس کی زبان سے نکلتا ہے ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ یہ ایک پکار ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم دور ہیں، گناہگار ہیں، شاید اس لائق بھی نہیں، لیکن آپ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ ہمیں بلا لیجئے۔ یہ جملہ اس یقین کو بھی دکھاتا ہے کہ وہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا۔ جب تک وہاں سے بلاوا نہیں آتا تب تک قسمت میں وہ سفر نہیں لکھا جاتا۔ لوگ سالوں سال پیسے جمع کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، لیکن جب تک بلاوا نہیں آتا کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا اور اچانک سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ اسی کو بلاوا آنا کہتے ہیں۔ یہ ایک روحانی تصور ہے جو اس سفر کو اور بھی زیادہ خاص اور پاک بنا دیتا ہے۔ یہ صرف ایک جگہ جانے کی خواہش نہیں ہے، یہ اس شخصیت سے اپنی محبت کا اظہار ہے جنہیں مسلمان اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے قریب جانے کو دل چاہتا ہی ہے۔ تو جب کوئی کہتا ہے ہم کو بلانا یا رسول اللہ، تو وہ اصل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے روضے پر کھڑے ہو کر آپ پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کی پریشانیاں، اپنی خوشیاں سب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔